میرے چینل جاوید اسلم اسلامی میں خوش آمدید۔ اسلام میں وعدہ خلافی ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور گناہ کا کام ہے۔ قرآن و حدیث میں وعدے کو پورا کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور وعدہ خلافی کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں وعدہ خلافی کا قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1، سورہ نحل آیت نمبر 91۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ ترجمہ: جب تم اللہ سے عہد کرو تو اسے پورا کرو اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ نمبر 2، سورہ اسراء آیت نمبر 34۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کان مسئولا۔ ترجمہ: اور وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ خلافی کی مذمت۔ نمبر 1، منافق کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ وعدہ خلافی کے نقصانات۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں بے اعتمادی اور فتنہ پھیلتا ہے، آخر میں اس پر حساب لیا جائے گا۔ اسلام کی تعلیم: جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے تو وضاحت سے معذرت کرنا ضروری ہے۔ جھوٹے وعدے کرنا یا جھوٹی امید دلانا سخت گناہ ہے۔ پیارے ساتھیو، یہ تھی آج کی ویڈیو وعدہ خلافی سے متعلق۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ اس کو ثواب کی خاطر اپنے عزیز وقار اپنے اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل جاوید اسلم اسلامی کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی پیاری پیاری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔